دنیا میں جب بھی انسانوں کو شیطان گمراہی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے، رب العالمین سے کنیکشن کاٹ دیتا ہے، رب کی رحمت سے جب ان کو دور کر دیتا ہے، معاشرہ اور معاشرے کے رہنے والے لوگ ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال خراب ہو جائیں، ان کے عقیدے خراب ہو جائیں، ان کے معاملات، ان کی معیشت جب اور رسم و رواج اپنی طرف سے داخل ہو جائیں، شیطان کے پروپیگنڈے کے اندر وہ آ جائیں، شیطان ان کو گمراہ کر چکا ہو، تو پھر اللہ پاک انسانوں کی ہدایت کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں، انسانوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اور گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لانے کے لیے، کفر اور شرک سے نکال کے نور ایمان کی طرف لانے کے لیے، اور جو رابطہ، جو کنیکشن رب سے ٹوٹ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، وہ راستہ دوبارہ جوڑنے کے لیے اللہ ذوالجلال اس دنیا میں انبیاء کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام عراق کے جس شہر میں پیدا ہوئے، بابل جس کو کہتے ہیں، تو اس وقت آپ کے آس پاس کا ماحول کیسا تھا، علاقے کا ماحول کیسا تھا، گھر کا ماحول کیسا تھا، ان کے عقائد کیسے بن چکے، اور وقت کا جو حکمران بادشاہ تھا نمرود، اس کے عقائد